على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے ملتزم، جو بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ ملتزم سے لپٹ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت میرے پیارے بھائی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہونی ہوتی، جب بندہ وہاں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت وہ دعا ویسے ہی ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا۔ سوچتے تھے کہ وہاں جا کر یہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، لیکن جب وہاں پہنچتے تھے تو اللہ رب العزت وہ دعا ہی ذہن سے نکال دیتے تھے جس کا قبول کرنا نہیں ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارے ایک دوست تھے انجینئر، انہوں نے وہاں پر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آپ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کر کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچا، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر فون اٹھایا تو دیکھا کہ میری بیوی کال کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کال کیوں کی؟ کہنے لگی کہ میں کئی دن سے یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں۔ آج میں اپنے بچے کو مدرسے میں بٹھا کر آئی ہوں قاری صاحب کے پاس قرآن مقدس کا حفظ کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، ادھر دعا مانگی اور ادھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی۔ اور دیکھیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ اپنی کتاب فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں کہ ملتزم پر دعا مانگنے کی جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام سے نیچے سند متصل کے ساتھ چلی ہے، لیکن جہاں ہر راوی نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہیں ہر راوی نے اپنا یہ تجربہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی ہیں اللہ رب العزت نے وہ دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ لہذا جس طرح اس حدیث مبارکہ کی روایت میں تسلسل ہے، اسی طرح جن حضرات نے وہاں پر دعائیں قبول ہونے کی تصدیق کی ہے ان کی اس بات کے اندر بھی تسلسل ہے۔
اور پھر حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں بھی اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں، اور میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی اللہ رب العزت نے وہ دعائیں قبول فرما دی۔ باقی جو 16 مقامات ہیں بیت اللہ شریف کے ارد گرد جہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہ مقامات میرے پیارے بھائیو یہ ہیں: مطاف، میزاب، بیت اللہ شریف کے اندر بیت اللہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کر، زمزم کے کنویں کے پاس، صفا پر مروہ پر سعی کرتے ہوئے، مقام ابراہیم پر، میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس۔ یہ ہیں وہ 17 مقامات ملتزم سمیت جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت سے دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو ان مقامات مقدسہ کی حاضری نصیب فرما دے، اور اپنی زندگی کے اندر بار بار اس سعادت سے اللہ رب العزت نوازے۔ دیکھیں، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کا بھی ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ میرے بندو، جب تم میرے گھر کے پاس آؤ تو دیوانے بند کر کے آؤ اور میرے گھر کے گرد چکر لگانے شروع کر دو۔ اس محبوب حقیقی نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، صرف 2 چادروں میں لپٹ جاؤ جیسے ایک مردہ ہوتا ہے، اور یوں سمجھو کہ اب تمہارا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیں، جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ میرے پیارے بھائیوں آہیں بھی بھرتا ہے، اور اس کی زبان سے اپنے محبوب کی یاد میں گنگنانے کے انداز میں محبت بھرے کچھ نہ کچھ کلمات بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے ایک مومن سے کہا گیا کہ جب تم احرام کے کپڑے پہن کر نکلو، جب تم احرام باندھ کر نکلو تو یہ کلمات کہو کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، جب ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو واشنگ مشین کے اندر ڈالتے ہیں، چند چکر گھماتے ہیں، چند چکر دلواتے ہیں، اس کے بعد جب کپڑوں کو باہر نکالا جاتا ہے تو کپڑے جو ہیں ہمارے وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے بھی انسانی دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین بنا دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، جب تم ہمارے گھر آؤ گے، جب تم ہمارے گھر آؤ گے اور گناہوں کے اندر لت پت ہوگے تو ہم بھی تمہیں اپنے گھر کے 7 چکر دلوائیں گے، یعنی طواف کے 7 چکر لگوائیں گے، اس کے بعد تمہیں گناہوں سے دھو کر کے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو طواف بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرماتے۔ اب آپ میرے پیارے بھائیوں ذرا حج کا فلسفہ بھی سن لیں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں، ایک مومن بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو آزمانا چاہا۔
تو اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ پہلے مومن بندے کا مالی امتحان لیا جائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ محبوب کے کہنے پر مال خرچ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ اب جس بندے نے میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ ادا کر دی، سمجھ لیجئے کہ وہ اے پیپر میں پاس ہو گئے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا بی پیپر لینا چاہا، اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے ذریعے سے بندے کا جسمانی امتحان لیا جاتا ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بندو تم نے میرے کہنے پر زکوٰۃ تو ادا کر دی، اب تم ذرا میری خاطر ان اوقات کے اندر کھانا پینا بھی چھوڑ کر دکھاؤ۔ اب جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، یوں سمجھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں کہ وہ بی پیپر کے اندر بھی پاس ہو گئے، انہوں نے بی پیپر کے اندر بھی کامیابی حاصل کر لی۔ دیکھیں دستور یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو انعامات سے نوازنے کے لیے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی فوراً حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ عید الفطر کے اگلے دن ہی حج کا احرام باندھنا چاہے تو میرے پیارے بھائیوں حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مومن بندہ حج کے سفر پر نکلا، اللہ رب العزت نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، صرف 2 چادروں کے اندر لپٹ جاؤ، یہ امیر و غریب کا فرق ختم کر دو، شاہ و گدا سب ایک بن جاؤ، تم سب کے سب ہمارے چاہنے والے ہو، لہذا ہماری محبت میں 2 چادروں میں لپٹ جاؤ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف۔ لہذا ایک مومن بندہ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جاتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک اور بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، اس بات کا سمجھنا بھی ہم سبھی کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کی حقیقت ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر بٹھا دے۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کا جو تعلق ہے وہ میرے پیارے بھائیوں بندے کی محبت کے ساتھ ہے، مال و دولت کے ساتھ نہیں۔ اگر صرف مال و دولت کی بنیاد پر ہی حج پر جایا جاتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے یہ تمام مالدار حاجی ہوتے، بلکہ اکثر یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ مالداروں کو یہ دولت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اور برا نہ ماننا میرے عزیز بھائیوں، بعض حضرات اتنے مالدار ہوتے ہیں، بعض حضرات اس قدر امیر ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہاں دہلی سے روزانہ ٹکٹ خریدیں، مکہ مکرمہ کے لیے جائیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جائیں، تو میرے پیارے بھائیوں روزانہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک سال میں 360 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ توفیق ہی نہیں ہوتی، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پوری زندگی کے اندر ایک بھی عمرہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف بہت سے ایسے غریبوں کو دیکھا جو اپنے دل کی سچی تمنا کی وجہ سے پیسے اکٹھے کر کے میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کا گھر دیکھاتے، وہ حج بیت اللہ کراتے ہیں۔ اور دیکھیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی اخلاص کے ساتھ، اگر کوئی ہمارا بھائی خلوص کے ساتھ
اگر ہمارا کوئی بھائی سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس سفر کی سعادت کا سوال کرے گا تو اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی اس کو یہ سعادت مرحمت فرما دیں گے۔ دیکھیں ہمارے ایک بزرگوں میں ہوئے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مزجہ، بڑے کیف کے عالم تھے، اور جب بھی ان کا نام سامنے آتا ہے تو سچ میں دل میں محبت اور عقیدت کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے پاس سفر حج کا خرچ نہیں تھا، لیکن ان کی تمنا بہت تھی کہ میں حج پر جاؤں اور اللہ رب العزت کا گھر دیکھ کر کے آؤں۔ جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے تو میرے پیارے بھائیوں یہ روزانہ کھانا کھاتے ہوئے اکثر یاد کرتے کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو حج پر جا چکے ہیں اور میں ابھی یہیں پر ہوں۔ یہ خیال آتے ہی آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور نگاہ اٹھا کر یہ جملہ کہتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ یعنی جو لوگ حج پر جا چکے ہوتے آپ انہیں عشاق کہا کرتے، یعنی اللہ رب العزت کے عاشق۔ آپ بار بار یہی جملہ دہراتے کہ پتہ نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، کوئی اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، اور کوئی ملتزم سے چمٹ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی فریادیں پیش کر رہا ہوگا۔ آپ کے لیے ذی الحجہ کے یہ 10 دن گزارنے مشکل ہو جاتے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کو آپ کا یہ جذبہ اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے، اور آپ نے تقریباً 14 سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ دیکھیں دنیا کے محدثین حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن قربان جائے حسین احمد مدنی کی ذات پر، آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے تو سامنے اس طرح اشارہ کر کے کہتے کہ قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے اس لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس سامنے ہوتا تھا، تو کہاں میرے پیارے بھائیوں جانے کو ترستے تھے اور کہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محدث بنے۔ اور دیکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حدیث مبارکہ کا درس دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی کہ آپ پیدا ہوئے ہندوستان کے اندر، آپ پلے بڑھے ہندوستان کے اندر، آپ نے تعلیم پائی ہندوستان کے اندر، آپ کا خاندان خیش قبیلہ سب ہندوستان کے اندر، آپ نے زندگی بھی گزاری ہندوستان کے اندر، آپ دفن بھی ہوئے ہندوستان کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے نام کے ساتھ مدنی کا لفظ ایسے جوڑ دیا کہ آج اگر کوئی آپ کا نام نہ لے، صرف اتنا جملہ کہہ دے کہ مولانا مدنی فرماتے ہیں، لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ تو یہی جملہ میرے پیارے بھائیوں میں آپ سبھی سے کہتا ہوں اور مجھ سمیت کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی سچے دل کے ساتھ، اگر ہم بھی سچی طلب کے ساتھ اور سچی لگن کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس سفر کی سعادت کا سوال کریں گے تو یقین جانے اللہ رب العزت ہم سبھی کے لیے بھی حرمین شریفین کے دروازے کھولیں گے اور ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کرائیں گے۔
لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وہ تڑپ پیدا تو کریں، وہ طلب پیدا تو کریں، بس اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے دلوں میں وہ طلب اور تڑپ پیدا فرما دے اور ہم سبھی کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔